چکوال میں تو نہیں لیکن گجر خان کے کئی لوگ ہیں جو میں باہر ملا ہوں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، وہ کیوں جاتے ہیں باہر؟ اور مشکلوں سے جاتے ہیں، کیونکہ ادھر ان کے جو ملک کا نظام ہے وہ کیونکہ وہاں انصاف ہے اور وہاں انسانوں کی حقوق کی تحفظ ہے، تو جو لوگ محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کو محنت کا پھل ملے گا. یہ نہیں کہ وہاں کوئی پیسے لوگوں کو بانٹ رہا ہے، وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا. اور جو تیسری چیز کہ جو تجارت کرنے جاتے ہیں، مثلا کوئی سرمایہ کاری کرنے جاتا ہے، کوئی بزنس کرنے جاتا ہے، ادھر ان کو یہ اعتماد ہے کہ ان کی جو بزنس ہے وہ اس کو چلانے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، رشوتیں نہیں مانگی جائیں گی، سرکاری محکمے ان کی زندگی مشکل نہیں کریں گے جب تک وہ پیسے نہیں دیتے. اور اسی لیے وہاں سرمایہ کاری زیادہ ہے، وہاں خوشحالی زیادہ ہے، وہاں روزگار زیادہ ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہے. تو انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی ہوتی ہے. سو یہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد یہ لوگوں کو آزاد کرنا، انصاف دے کے، اور انصاف دے کے خوشحال کرنا، روزگار دینا. یعنی وہ ملک جدھر سرمایہ کاری شروع ہو، جدھر کارخانے لگیں، جدھر کسانوں کی مدد ہو. اور میں کسانوں کے اوپر پھر سے آخر میں بات کروں گا. لیکن جب تک ایک ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب تک ایک ملک میں طاقتور اور قانون کے کمزور کے لیے ایک قانون نہیں بنتا، تب تک لوگ آزاد نہیں ہوں گے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ملک کا ایکس پرائم منسٹر 50 سال سے وہ آدمی جس کو یہ قوم سب سے زیادہ جانتی ہے، کسی آدمی کو اس ملک میں 50 سال سے پاکستانی قوم نہیں جانتی میرے علاوہ، کرکٹ کے زمانے سے لوگ مجھے جانتے، اور میں سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں. اگر میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اور ایف آئی آر اس لیے نہیں کٹوا سکتا کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے خلاف ہے، اور میری اپنی حکومت ہے پنجاب میں، پولیس پنجاب حکومت کے نیچے ہے، اس کے باوجود وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے. تو میں یہ اس لیے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے تو عام آدمی سے کیا ہوتا ہوگا؟ کیوں یہاں تھانہ اتنی بڑی چیز بن چکا ہے پاکستان میں؟ کیوں پالیٹکس کے اندر جب بھی ایم پی اے یا ایم این اے آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا تھانے دار رکھوانے کی کوشش کرتا ہے؟ کیوں پہلے اپنے پولیس والے رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں باہر کے ملک میں ایسے نہیں ہوتا؟ کیوں یورپ اور برطانیہ میں ایسے نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں ان کے نظام کے اندر انسان کوئی حقوق کی حفاظت ہے. جو قانون اور آئین اس کو حقوق دیتا ہے وہ انصاف کا نظام پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی تحفظ کرتا ہے. تو ہمارے لوگ اس لیے غلام بنے ہوئے ہیں، یہ نظام غلام بنا دیتا ہے لوگوں کو. اور اسی لیے لوگ مر کے جاتے ہیں یورپ. اور آپ کے رشتہ دار کتنے ہوں گے جو کہ محنت کرنے اور محنت کش لوگ آج باہر کے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں. وہ پھر سے وہ یہ نہیں کہ لوگ پیسے وہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا نظام اجازت دیتا ہے لوگوں کو پیسہ بنانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے. اپنی وہ کام دکانیں کریں گے، انہیں پتہ ہے دکانیں لگائیں گے، کارخانے لگائیں گے تو ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا محکموں سے، اس لیے وہ خوشحال ہیں. سو یہ میں جو دوسری میری آپ کی بات ہے کہ یہاں سرمایہ کاری بھی تب آئے گی، ملک اٹھے گا بھی تب جب ہم اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوگی. سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی. اور یہ جو آپ گجر خان میں خاص طور پہ گجرات، یہ سارا جو بیلٹ ہے، اس سے بہت زیادہ لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں جو وہ پیسے بنا لیتے ہیں، جو اپنے کاروبار شروع کر دیتے ہیں، ان کا دل ہے پاکستان میں آنے کا، لیکن وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ میں بیرون ملک پاکستانیوں کو پچھلے 40 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے میری مدد کی شوکت خانہ بنانے میں، کرکٹ کے زمانے سے میں جانتا تھا. پھر تحریک انصاف کو یہ پیسے بھیجتے ہیں. تو کیوں جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے پاکستان کے انصاف کے نظام پہ. ان کو خوف یہ ہے کہ اگر وہ یہاں کاروبار شروع کریں گے تو ہر قسم کی رکاوٹیں سامنے کھڑی ہوں گی، اور ان کی حفاظت نہیں کرے گا پاکستان کا جو انصاف کا نظام ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کی ہماری جو تحریک ہے یہ چلتی رہے گی. یہ انشاءاللہ الیکشنز بھی اناؤنس ہو جائیں پھر بھی یہ چلتی رہے گی جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، اور جب تک کہ طاقتور اور کمزور ایک طرح قانون ان کو دیکھے گا، ایک ہی نظر سے کمزور اور طاقتور کو جب تک نہیں دیکھیں گے یہ ملک آزاد نہیں ہوگا، خوشحال نہیں ہوگا. اعظم سواتی ملک کا سینیٹر، صرف اس نے تنقید کر دی ایک ٹویٹ کے اندر. بابر ستار جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک تنقید کے اوپر آپ ایک ٹویٹ کے اوپر کسی کو آپ غدار نہیں بنا سکتے. لیکن جو اس سے ہوا، بچوں کے میں پھر سے کہتا ہوں کہ تصور کریں، آپ سب تصور کریں کہ آپ کے پوتا اور پوتی ہیں، چلے آپ پوتا پوتی نہیں، آپ کے بچے ہیں 5 8 9 سال کے بچے. آپ تصور کریں کہ اس کے سامنے رات کے 3 بجے لوگ گھستے ہیں آپ کے گھر میں، کوئی وارنٹ نہیں ہوتی، اور بچوں کے سامنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو لے کے جاتے ہیں اور حوالے کرتے ہیں ایک اور ایجنسی کے جو نام لیا ہوا ہے اعظم سواتی نے کہ وہ کون ہے، فہیم اور فیصل، ان کی ایجنسی کے ان کو حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ پھر ننگا کر کے اس پہ تشدد کرتے ہیں. ایک معتبر آدمی باہر سے پیسہ بناتا ہے، محنت کش آدمی جو باہر سے پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے، ملک کا سینیٹر ہوتا ہے، اگر اس سے یہ کر سکتے ہیں پھر آپ سب سوچ لیں کہ یہ آپ سب سے یہ ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ جب ایک قوم حق اور سچ کے لیے ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، جو ہمارا دین ہمیں حکم کرتا ہے
کہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے. اللہ نے اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا ہے کہ جب آپ رائے حق کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس میں اگر انسان اپنی جان کھوتا ہے تو وہ شہید کرایا جاتا ہے. جس طرح ارشد شریف شہید, اس نے رائے حق پہ کھڑے ہو کے دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا رہا, اس کے اوپر ملک سے بھی باہر جانا پڑا لیکن وہ ہٹا نہیں ہے حق اور سچ سے. اپنی جان دینی پڑ گئی, جان کی قربانی دی اس نے, لیکن وہ ہٹا نہیں. تو ہم سب, ہماری قوم کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ ہم اب ڈیمانڈ کریں کہ ان لوگوں کو انصاف ملے. ایک پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو صحافی جس کی ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی, اس سے یہ ہوا ہے, ملک کے سینیٹر سے ہوا ہے, پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سے یہ ہوا ہے. ہمیں اگر انصاف نہیں ملے گا تو باقی کس کو ملے گا اس ملک میں انصاف؟ تو لہٰذا یہ مارچ جو ہے یہ ایک, ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں. یہ جہاد ہے, میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. مجھے یہ جس طرح انشاءاللہ میں ٹھیک ہوں گا اور کل میں بتاؤں گا کہ انشاءاللہ میں پنڈی کب آؤں گا اور کس دن. میں چاہتا ہوں سارے پاکستان سے لوگ پنڈی آئیں اور اس میں شرکت کریں ہماری حقیقی آزادی کی مارچ میں. ساری قوم کو پتہ چلے کہ یہ پاکستانی قوم جاگی ہوئی ہے. یہ ظلم اب یہ نہیں برداشت کرے گی کہ جو طاقتور ہو وہ جو مرضی کر دے, وہ چوری کرے, ڈاکے مارے, پیسہ ملک سے باہر لے جائے, لندن کے بڑے بڑے محلوں میں وہ رہے, اس چوری کے پیسے میں جواب ہی نہ دے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے, ٹبر سارا باہر بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کرے اور اپنے کیسز بھی معاف کروا لے. بیچارے جیلوں کے اندر چھوٹے بچارے لوگ بھرے ہوئے ہیں, غریب لوگ بھرے ہوئے ہیں جیلوں میں. اور میں نے جو چند دن جیلوں میں گزارے, غریب لوگ تھے سارے وہاں. مجھے کوئی طاقتور ڈاکو وہ جیل میں نہیں نظر آیا, سب غریب لوگ تھے. اور وہ لوگ چوری کریں تو جیل میں. ایک جو میرا کمرہ صاف کرتا تھا ایک قیدی, تو میں اسے پوچھا, میں نے کہا تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کا جو جرم تھا زیادہ سے زیادہ اس کو 6 مہینے جیل میں گزارنے چاہیے تھے, کیونکہ وہ غریب آدمی ہے. وہ 6 سال جیل میں تھا کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں عام آدمی کو. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ مر چکے ہیں, جیلوں میں مر چکے اور بعد میں پتا چلا بے قصور ہیں, اور قصور ان کی غربت یا کمزوری ہے. تو ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اربوں روپے کا ڈاکہ مارو اور باقی ڈیل کرو, اور ڈیل کر کے این آر او لے لو, پہلے جنرل مشرف سے لے لو, اب اس دور میں لے لو, اور بیٹھ کے جناب پھر پاکستان کے فیصلے کرنے شروع کر دو. مجرم اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. یہ جو نواز شریف بیٹھا ہوا ہے وہاں, سارے ملک کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. سارے ملک کو پتا ہے کہ آج الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کا اس دلدل سے نکلنے کے لیے. اگر ہم اپنی معیشت کو مزید تباہی سے بچانا ہے, سب کو پتا ہے کہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک مضبوط حکومت آئے جو آئے 5 سال کے لیے, اور اس کے بعد ہماری جو معیشت ہے وہ پھر اٹھے گی, کیونکہ لوگوں کو اس وقت اعتماد ہوگا کہ ہم آج پیسہ لگائیں گے تو ہمارا پیسہ 5 سال تک کم از کم ایک حکومت ہے. آج نواز شریف الیکشن کروا نہیں رہا ایک وجہ سے, ملک کی نہیں اس کو فکر, اس کا تو پیسہ ہی باہر پڑا ہے. وہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے باہر بھاگ جاتا ہے, لیکن اس لیے نہیں فیصلہ کر رہا کہ اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ پٹ جائے گا, اگر وہ الیکشن کروائے گا وہ ہار جائے گا, اس لیے نہیں کروا رہا. اپنی ذات کے لیے اس ملک کو یہ داؤ پہ لگا رہا ہے. اور اس کو پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو آدمی کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے, جس کا سارا بچے باہر برطانیہ پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹا 10 ارب کے گھر میں رہتا ہے, 4 محلوں کے اندر جو مریم کے نام پہ ہیں, وہ بتا نہیں سکتے پیسہ کدھر سے آیا. تو وہ لوگ, اب مجھے بتائیں وہ آدمی پاکستان کا فیصلہ کر سکتا ہے کیا؟ اس کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن کب کروائے جائے؟ کیا اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ آرمی چیف کو کس کو بننا چاہیے؟ یہ وہ نواز شریف تھا جس نے اپنی کتاب میں جنرل آصف نواز کے بھائی نے لکھا ہے کہ 92 کے اندر جب یہ پرائم منسٹر تھا, مری کے گورنر ہاؤس کے اندر اس نے BMW کی رشوت دینے کی کوشش کی جنرل آصف نواز کو, جو اس نے مسترد کر دی. یہ کیوں اس نے کیا؟ باقی لوگوں کو کیوں نہیں ضرورت کہ ہم اپنے آرمی چیف رکھوائیں یا ہم ان کو رشوت دینے کی کوشش کریں آرمی چیف کو؟ کیونکہ ہم نے اپنی کوئی چوری نہیں بچانی. مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر قانونی چیزیں کی ہوئی ہیں, مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے میری کرپشن کیسز کے اوپر. اس کو خطرہ ہے, اربوں روپے کی چوری اس نے کی ہوئی ہے, 30 سال سے یہ کر رہا ہے, اربوں ڈالر اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں. اس کو پتا ہے کہ یہ ڈرا یہ ہوا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو شاید پھر میرا احتساب شروع ہو جائے گا. اس لیے وہ آرمی چیف, میں یہ نہیں کہتا کہ آرمی چیف جو بھی بنائے گا وہ یہ کرے گا یا نہیں, کیونکہ عموماً یہ آرمی چیف بناتا ہے اسی سے لڑائی ہو جاتی ہے پھر اس کی, کیونکہ وہ آرمی چیف تو ایک پروفیشنل آرمی کا سربراہ ہے. یہ جو اسے چاہتا ہے پنجاب پولیس کا IG کی طرح بنانا, وہ بن نہیں سکتا. تو یہ اس نے آرمی چیف سے, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ کہے گا کہ پہلے تو عمران خان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کرو, کسی طرح بھی, تاکہ وہ الیکشن نہ لڑے. کیونکہ یہ اس نے کبھی بھی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ میچ کیسے کھیلتے ہیں. یہ جب خانہ کے اندر بھی میں بار بار کہہ چکا ہوں, اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا. تو اس نے کہنا پہلے تو اس کو ہٹاؤ کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کے بعد اس نے کہنا میرے سارے کرپشن کیس ختم کرو. یہ دوسری اس نے چیز کہنی ہے. اور تیسری, اس نے پورے اپنے ہر قسم کا الیکشن کمیشنر تو پہلے اس کا ہے, تو یہ اس نے ان سب کو اپنے, جب تک اسے یہ نہیں پتا چلے گا کہ الیکشن جیت نہیں جائے گا, اس نے الیکشن نہیں کروانے. اب مشکل کیا ہے,
کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، ہم بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. میں کل بھی آپ کو کہا، میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جب تھے 5% تھی پاکستان کا رسک یا خطرہ کہ ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے. یہ مارچ اپریل میں پاکستان کی جو رسک تھی وہ 5% تھی. یہ صرف 5% چانس تھی کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. آج 80% ہے. آج 80% چانس ہے. اور یہ کون فیصلہ کر رہے ہیں؟ باہر کی دنیا فیصلہ کر رہی ہے. یہ باہر کی فائنانس مارکیٹ فیصلہ کر رہی ہے. یہ ہم نہیں کر رہے. باہر جو فائنانس کی دنیا بیٹھی ہوئی ہے وہ اب یہ کہتی ہے کہ 80% چانس ہے پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا. یہ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور میں کل بھی بتایا، میں آج بھی بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہیں کرے گا پاکستان میں، کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آئے گا پاکستان میں، اور کوئی باہر سے کمرشل بینک پاکستان کو قرضے نہیں دے گا. تو کیسے اب پاکستان کا جو ڈالر گیپ ہے، یعنی ہمارے پاس خسارہ ہے بہت بڑا، ہم کیسے یہ پورا کریں گے؟ کیسے اپنی قرضوں کی قسطیں دیں گے؟ اور اگر ہم یہ نہیں دے سکتے تو آگے جو آج حالات ہے نا، آج ان کے دور میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہمارے اور ان کے دور میں مہنگائی دگنی ہو گئی ہے. لیکن جو تب اگر ہم پاکستان خدا نخواستہ اپنے قرضے واپس نہ کر سکا تو وہ یہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کدھر جائے گا، روپیہ کتنا گرے گا، مہنگائی کتنی ہوگی، بے روزگاری کیا ہوگی، پاکستان کے حالات کیا ہوں گے، کیا وہ کوئی کنٹرول بھی کر سکے گا؟ اور یہ سارے کو جو بھی اکانومسٹ ہے پاکستان میں، جو ماہرین ہیں معیشت کے، سب کو پتہ ہے. لیکن وہ آدمی جو لندن بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں کروائے گا الیکشن، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے اس کو پڑا ہوا ہے. اور اس لیے میں آج یہ آپ سب کے سامنے یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک یہ جو ہماری مارچ ہے یہ الیکشن اس لیے چاہ رہی ہے کہ یہ آدمی جس کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اپنی ذات کے لیے. اور اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب میں انشاءاللہ کل کے دن میں آپ کو دن بتاؤں گا کس دن آپ نے پنڈی پہنچنا ہے، میں سمجھتا ہوں سارے پاکستانیوں کو اس طرف آنا چاہیے. اور میں ایک اور چیز پہ آج بات کرنا چاہتا تھا. 6 ہمارے پولیس والے کل شہید ہوئے ہیں دہشت گردی میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب وہ حکومت آئی ہے، ہمارے زمانے میں تو وہ حکومت تھی افغانستان میں جو کہ ہمارے خلاف تھی، پرو ہندوستان تھی. آج وہ حکومت آئی ہے طالبان کی جو کہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، اور ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں کہ ہم جو پہلے افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں اصولاً تو ہمیں اب افغانستان سے دہشت گردی آنی نہیں چاہیے. لیکن ہوا کیا ہے، جب سے یہ آئے ہیں پہلے تو سوات کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک پبلک سڑکوں پہ نکل آئی، ان کو خوف آنا شروع ہو گیا کہ پھر وہ پرانے زمانے کی طرح وہاں حالات بگڑ رہے ہیں، اور پھر ہم دیکھنا شروع ہو گئے کہ دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اور اس حکومت کو پاس یہ سوچ ہی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنا. نہ یہ معیشت کو سوچ سکتے ہیں وہ تباہ ہو رہی ہے، نہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کی سیکورٹی کو کیا کرنا ہے، نہ ان کی فورن پالیسی کا پتہ کیا کرنا ہے. صرف مقصد ہے کہ ہمارے کرپشن کیسز ختم ہو اور کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ صرف ان کی پرائیورٹی ہے. تو آج یہ لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے، اور خاص طور پہ پختونخوا جدھر لوگوں نے بڑی قربانی دی. یہ جو ساری امریکہ کی جنگ میں ہم جب شامل ہوئے سب سے تباہی قبائلی علاقے میں آئی. تو آج ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو بڑھتی جا رہی ہے چیز، اس کے اوپر یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جلدی سے ان کو جانا چاہیے اور الیکشن ہونا چاہیے، تاکہ ابھی سے ہم اس کے اوپر کنٹرول کریں کہ اور یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. اور میں صرف ایک اپنے کسانوں کی طرف سے، کیونکہ اس وقت جو کسانوں کا حال ہو رہا ہے اور جو ہونے جا رہا ہے، میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی کہ جس طرح کے حالات کسانوں کے لیے ہیں، مجھے خوف ہی آ رہا ہے کہ ہمارا تو جو 19% GDP ہے وہ کسانوں کی طرف یعنی زراعت سے آتا ہے. ہمارے 2.5 کروڑ لوگ زراعت کے اندر ان کو روزگار ملا ہوا ہے. تو جب ہمارے دور میں 2600 ارب روپیہ 2600 ارب روپیہ ہمارے دور میں، کیونکہ قیمتیں کسانوں کو اچھی ملی تھی، وہ کسانوں کے ہاتھوں میں آیا تھا، جس کی وجہ سے ریکارڈ ٹریکٹر بکے، ریکارڈ موٹر سائیکل بکے، جس کی وجہ سے ایک پوری ملک کی اکانومی اٹھی. 4 فصلیں ریکارڈ ہوئی. وہ کیوں ہوئی؟ میں ذرا صرف آپ کو بتا دوں کہ کیوں یہ کسانوں کے اتنے اچھے حالات ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جو پورا اپنا پلان بنایا کہ ہم نے کسانوں کی مدد کیسے کرنی ہے. ہم نے پہلے تو فصلوں کی قیمت دلوائی، ان کو گنے کی پوری قیمت دلوائی. پہلے تو گنے کی جو قیمت سپورٹ پرائز تھا بھی اس سے بھی کم پیسے ملتے تھے، کٹوتی ہوتی تھی. ہم نے پوری قیمت دلوائی. کبھی کسانوں کو گنے کی اتنی قیمت نہیں ملی جتنی ہمارے دور پہ. باقی فصلوں کی، گندم کی، ساروں کی ہم نے ان کو قیمت دلوائی. دوسرا، ہم نے جو بجلی ہم نے دی وہ 8.5 روپے یونٹ ٹیوب ویل کے اوپر دی. 8.5 روپے یونٹ. آج وہ بجلی ہے 22 سے 24 روپے یونٹ. تو کسانوں کو میں ذرا بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیسے ان کی مدد کی، جس کی وجہ سے ریکارڈ پیداوار ہمارے ٹائم پہ ہوئی. ہمارے زمانے میں ہم نے جو DAP کا جو کھاد ہے اس کو ہم نے 1500 روپے پہ رکھا، ہم نے سبسڈائز کیا. ہم نے جو چون جو کسان استعمال کرتا ہے مشینیں، چون کے اوپر سبسڈی دی ہم نے. اور ہم نے پھر جو
किसानों जो गन्ने वाले किसान थे, हमने टाइम पे, हमने 10 नवंबर के ऊपर उनकी क्रशिंग सीजन शुरू करवाया। हमने मिलों के ऊपर फाइन किया कि अगर आपने 10 नवंबर ना किया हम फाइन करेंगे, और हमने कीमत दिलवाई। तो आज क्या हो रहा है, आप जरा तमाशा देखिए अब क्या हो रहा है। कोई सब्सिडी नहीं है अब खादों के ऊपर, कोई बीज के ऊपर, पेस्टिसाइड पे अब कोई सब्सिडी खत्म कर दिया किसानों के लिए, तो उनके खर्चे और बढ़ गए हैं। बिजली मैंने बताया कि 22 से 24 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। किसानों को जो हमने कर्जे देने शुरू किए थे, या सूद के बगैर गरीब किसानों को या सस्ते, वो सारा उनके ऊपर पूरी कोई सब्सिडी नहीं है कर्जों पे। और जो 1800 अरब रुपए का शहबाज शरीफ ने पैकेज दिया है, जरा किसानों से पूछेंगे वो स्वाय इश्तिहारों के अंदर, क्योंकि शहबाज शरीफ की जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इश्तिहारों में होती है, उनसे पूछे हैं कि ये 1800 अरब रुपया किधर गया है, पूछे किसानों से। और मैं आज अपनी पंजाब की हुकूमत को भी कहना चाहता हूं कि देखें, मैंने बड़ी डिस्टर्बिंग एक चीज पढ़ी है कि अब ये जो शुगर मिल्स हैं, उन्होंने कहा कि वो जनवरी में जाके शुगर क्रशिंग करेंगी। यानी जनवरी में अगर शुगर मिल्स जाके क्रशिंग करेंगी, और उन्होंने कहा कि अगर हम एक्सपोर्ट ना करने दी तो हम जनवरी में क्रशिंग करेंगे, ये किसानों का माशी कत्ल होने जा रहा है। पहले तो वो गन्ने का उसका जो वजन है वो कम हो जाएगा, उसको कीमत कम मिलेगी। दूसरा जो सबसे खौफनाक चीज है कि अगर वो काटेगा नहीं अपनी फसल गन्ने की, तो उसने तो गंदम के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, तो वो तो देर हो जाएगी उसको गंदम बीजने के लिए। तो इससे तो आगे हमें और मजीद नुकसान होने जा रहा है। आगे हमारी गंदम का तकरीबन 20 लाख टन कम है, तो ये तो और मजीद नुकसान होगा। तो मैं कहूंगा पंजाब की गवर्नमेंट को और बाकी फेडरल गवर्नमेंट को भी कि फौरी तौर पे सपोर्ट प्राइस अनाउंस करें गन्ने का, और फौरी तौर पे क्रशिंग शुरू करें। हमारी क्रशिंग शुरू हो गई थी जब हमारी गवर्नमेंट थी 10 तक। आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि मैं अपना परसों इंशाल्लाह मैं ये कल अनाउंस करूंगा मैं अपनी लॉन्ग मार्च। किस्टर से भी कल मेरी मुलाकात है, वो भी मेरी टांग देख लेंगे, उसके मुताबिक मैं इंशाल्लाह कोई अगले हफ्ते का दिन दूंगा आपको। मैं फिर सारों को कहना चाहता हूं कि हमारी जो हकीकी आज़ादी की जो जहाद है, मैं सारी कौम को कहना चाहता हूं कि इस पर शिरकत करें। मैं सिर्फ एक चीज से खत्म करता हूं कि ये इस तरह के आज हालात मैंने मार्शल लॉ, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में नहीं देखे। खास तौर पे जो सहाफियों के ऊपर प्रेशर है, जो मेरे ऊपर FIR, हमारे लोगों पे, ये कभी ऐसे नहीं था। ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतराब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इक्तदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका के आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। ये कौम पीछे नहीं हटेगी। आप फैसला सिर्फ ये करना है कि तब्दीली पूरा मनाएगी, या फिर वो जो तबाही वाली तब्दीली होती है जो सबके हाथ से निकल जाती है, ये वो आएगी। लेकिन तब्दीली को आप कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।